السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ایدنا بروح القدس اللہم بارک لنا فی اوقاتنا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہم پڑھ رہے ہیں 17واں پارہ، آیت نمبر 85 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے 86 نمبر آیت سے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا انہم من الصالحین، اور ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا کہ وہ صالحوں میں سے تھے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل کا ذکر کیا تھا۔ انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو صالح لوگوں میں داخل کیا کہ وہ نیک لوگ تھے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور مچھلی والے کو ہم نے نوازا، یاد کرو جبکہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے۔ آخر کو اس نے تاریکیوں میں سے پکارا، نہیں ہے کوئی خدا مگر تو پاک ہے، تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا۔ یہ بہت ہی جامع دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جسے یونس علیہ السلام کی دعا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کو ہمیں بھی یاد کر لینا چاہیے، اور اس کے ساتھ جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ اول و آخر جیسے درود شریف پڑھ لیا جائے اور اس دعا کو مانگا جائے۔ اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ مراد ہیں حضرت یونس، کہیں ان کا نام لیا گیا ہے ذنون، اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والے کے القاب سے یاد کیا گیا ہے۔ مچھلی والا انہیں اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ مچھلیاں پکڑتے یا بیچتے تھے، ایسے نہیں ہے، اس لیے نہیں کہا گیا، بلکہ اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا، جیسا کہ مختلف صورتوں میں پہلے بھی بیان ہوا ہے۔ یعنی وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے قبل اس کے کہ اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آتا اور ان کے لیے اپنی ڈیوٹی چھوڑنا جائز ہوتا۔ انبیاء کی چھوٹی سی خطا پر بھی اللہ تعالیٰ گرفت کر لیتے ہیں۔ انہوں نے خیال کیا کہ اس قوم پر تو عذاب آنے والا ہے، اب مجھے کہیں چل کر پناہ لینی چاہیے تاکہ خود بھی عذاب میں نہ گر جاؤں۔ یہ بات بجائے خود تو قابل گرفت نہ تھی، مگر پیغمبر کا اذن الہی کے بغیر ڈیوٹی سے ہٹ جانا قابل گرفت تھا۔ یعنی مچھلی کے پیٹ میں جو خود تاریک تھا اور اوپر سے سمندر کی تاریکیاں مزید، اتنی تاریکی میں انہوں نے اللہ کو پکارا اور دل ہی دل میں پکارا، اور اللہ نے ان کی پکار کو سن لیا۔ نہ صرف سنا بلکہ ان کو اس تکلیف سے نجات بھی دی۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اور زکریا کو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور بہترین وارث تو تو ہی ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ پس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے۔ دیکھیں دعا کی قبولیت کے لیے کیا چیز ضروری ہے، اس کی ڈیٹیل بھی اللہ نے بتا دی کہ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے۔ ہمیں بھی یہی کرنا ہے۔ انبیاء کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ بیوی کو درست کر دینے سے مراد ان کا بانجھ پن دور کر دینا ہے اور سن رسیدگی کے باوجود حمل کے قابل بنا دینا ہے،
بہترین وارث تو ہی ہے، یعنی تو اولاد نہ بھی دے تو غم نہیں، تیری ذات پاک وارث ہونے کے لیے کافی ہے۔ اس سیاق و سباق میں انبیاء کا ذکر جس مقصد کے لیے کیا گیا ہے اسے پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ حضرت زکریا کے واقعے کا ذکر کرنے سے یہ ذہن نشین کرنا مقصود ہے کہ یہ سارے نبی محض بندے اور انسان تھے، الوہیت کا ان میں شائبہ تک نہ تھا، دوسروں کو اولاد بخشنے والے نہ تھے، بلکہ خود اللہ کے آگے اولاد کے لیے ہاتھ پھیلانے والے تھے۔ حضرت یونس کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ ایک نبی اولو العزم ہونے کے باوجود جب ان سے قصور سرزد ہوا تو انہیں پکڑ لیا گیا، اور جب وہ اپنے رب کے آگے جھک گئے تو ان پر فضل بھی ایسا کیا گیا کہ مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکال لائے گئے۔ حضرت ایوب کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ نبی کا مبتلا مصیبت ہونا کوئی نرالی بات نہیں ہے، اور نبی بھی جب مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ ہی کے آگے شفا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ وہ دوسروں کو شفا دینے والا نہیں، اللہ سے شفا مانگنے والا ہوتا ہے۔ پھر ان سب باتوں کے ساتھ ایک طرف یہ حقیقت بھی ذہن نشین کرنی مقصود ہے کہ یہ سارے انبیاء توحید کے قائل تھے اور اپنی حاجات ایک اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ لے جاتے تھے، اور دوسری طرف یہ بھی جتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ غیر معمولی طور پر اپنے نبیوں کی مدد کرتا رہا ہے۔ آغاز میں خواہ کیسی ہی آزمائشوں سے ان کو سابقہ پیش آیا ہو، مگر آخرکار ان کی دعائیں معجزانہ شان کے ساتھ پوری ہوئی ہیں۔ والتی احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین، اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا۔ مراد ہے حضرت مریم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق بھی یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، میں مٹی سے ایک بشر بنا رہا ہوں، پس اے فرشتوں جب میں اسے پورا بنا لوں اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ اور یہی بات حضرت عیسیٰ کے متعلق مختلف مقامات پر فرمائی گئی۔ سورہ نساء میں فرمایا اللہ کا رسول اور اس کا فرمان جو مریم کی طرف القاء کیا گیا اور اس کی طرف ایک روح، اور سورہ تحریم میں ارشاد ہوا اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، پس پھونک دیا ہم نے اس میں اپنی روح سے۔ اس کے ساتھ یہ امر بھی پیش نظر رہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کی پیدائش اور حضرت آدم کی پیدائش کو ایک دوسرے کے مشابہ قرار دیتا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں فرمایا عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے، جس کو اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے، کن فیکون۔ ان آیات پر غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ معمولی طریقہ تخلیق کے بجائے جب اللہ تعالیٰ کسی کو براہ راست اپنے حکم سے وجود میں لا کر زندگی بخشتا ہے تو اس کو اپنی روح پھونکنے کے الفاظ سے تعبیر فرماتا ہے۔ اس روح کی نسبت اللہ کی طرف غالباً اس وجہ سے کی گئی کہ اس کا پھونکا جانا معجزے کی غیر معمولی شان رکھتا ہے، یعنی یہ دونوں ماں بیٹے اللہ یا خدا یا خدائی میں شریک نہ تھے بلکہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے، میں تمہارا رب ہوں، پس تم میری عبادت کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، سب کو ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ، تم کا خطاب تمام انسانوں کی طرف ہے، پہلے اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اے انسانوں تم سب حقیقت میں ایک ہی امت اور ایک ہی ملت تھے۔ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے وہ سب ایک ہی دین لے کر آئے تھے، اور وہ اصل دین یہ تھا کہ صرف اللہ ہی انسان کا رب ہے اور اکیلے اللہ ہی کی بندگی و پرستش کی جانی چاہیے۔ بعد میں جتنے مذاہب پیدا ہوئے وہ اسی دین کو بگاڑ کر بنا لیے گئے، اس کی کوئی چیز کسی نے لے لی اور کوئی دوسری چیز کسی اور نے، اور پھر ایک نے ایک جز اس کا لے کر بہت سی چیزیں اپنی طرف سے اس کے ساتھ ملا ڈالیں۔ اس طرح یہ بے شمار ملتیں وجود میں آئیں۔ اب یہ خیال کرنا کہ فلاں نبی فلاں مذہب کا بانی تھا اور فلاں نبی نے فلاں مذہب کی بنیاد ڈالی، اور انسانیت میں یہ ملتوں اور مذہبوں کا تفرقہ انبیاء کا ڈالا ہوا ہے، محض ایک غلط خیال ہے۔ محض یہ بات کہ یہ مختلف ملتیں اپنے آپ کو مختلف زمانوں اور مختلف ملکوں کے انبیاء کی طرف منسوب کر رہی ہیں، اس بات کو دلیل نہیں ہے کہ ملتوں اور مذہبوں کا یہ اختلاف انبیاء کا ڈالا ہوا ہے۔ اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء 10 مختلف مذہب نہیں بنا سکتے تھے اور نہ ایک اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی سکھا سکتے تھے۔ اللہ نے اپنے
ہر نبی کو ہمیشہ توحید ہی کا درس دیا۔ آگے دیکھتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ۔ پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کے کام کی ناقدری نہ ہوگی اور اسے ہم لکھ رہے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور ممکن نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا وہ پھر پلٹ سکے۔ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، اور جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے۔ اس آیت کے 3 مطلب ہو سکتے ہیں جو بھی ہم نے پڑھی، اور ممکن نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا وہ پھر پلٹ سکے۔ اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ ایک یہ کہ جس قوم پر ایک مرتبہ عذاب الہی نازل ہو چکا ہو وہ پھر کبھی نہیں اٹھ سکتی، اس کی نشاط ثانیہ اور اس کی حیات نو ممکن نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ہلاک ہو جانے کے بعد پھر اس دنیا میں اس کا پلٹنا، اسے دوبارہ امتحان کا موقع ملنا غیر ممکن ہے، پھر تو اللہ کی عدالت ہی میں اس کی پیشی ہوگی۔ تیسری یہ کہ جس قوم کی بدکاریاں اور زیادتیاں اور ہدایت حق سے پہم گروہ گردانیاں اس حد تک پہنچ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ہلاکت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اسے پھر رجوع اور توبہ و انابت کا موقع نہیں دیا جاتا، اس کے لیے پھر یہ ممکن نہیں رہتا کہ ضلالت سے ہدایت کی طرف پلٹ سکے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ، اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا تو یکا یک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا، کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے بلکہ ہم خطا کار تھے۔ یاجوج ماجوج کی تشریح سورہ کہف میں بھی گزر چکی ہے۔ ان کے کھول دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے کہ جیسے کوئی شکاری درندہ یکا یک پنجرے یا بندھن سے چھوڑ دیا گیا ہو۔ وعدہ حق پورے ہونے کا وقت قریب آ لگے گا کا اشارہ صاف طور پر اس طرف ہے کہ یاجوج ماجوج کی یہ عالمگیر یورش آخری زمانے میں ہوگی اور اس کے بعد جلد ہی قیامت آ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد اس معنی کو اور زیادہ کھول دیتا ہے جو مسلم نے حذیفہ بن اسید الغفاری کی روایت سے نقل کیا ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے 10 علامتیں نہ دیکھ لو۔ وہ 10 علامتیں کیا ہیں؟ دھواں، دجال، دابت الارض، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، یاجوج ماجوج کی یورش اور 3 بڑے خسوف، زمین کا دھسنا، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا جزیرۃ العرب میں۔ پھر سب سے آخر میں یمن سے ایک سخت آگ اٹھے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف پھانکے گی، یعنی بس اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ ایک اور حدیث یاجوج ماجوج کی یورش کا ذکر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت قیامت اس قدر قریب ہوگی جیسے پورے پیٹوں کی حاملہ کہہ نہیں سکتے کب وہ بچہ دے دے، رات کو یا دن کو۔ لیکن قرآن مجید اور احادیث میں یاجوج ماجوج کے متعلق جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ یہ دونوں متحد ہوں گے اور مل کر دنیا پر ٹوٹ پڑیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے قریب زمانے میں یہ دونوں آپس ہی میں لڑ جائیں اور پھر ان کی لڑائی ایک عالمگیر فساد کی موجب بن جائے۔ غفلت میں پھر ایک طرح کی معذرت پائی جاتی ہے، اس لیے وہ اپنی غفلت کا ذکر کرنے کے بعد پھر خود ہی صاف صاف اعتراف کریں گے کہ ہم کو انبیاء نے آ کر اس دن سے خبردار کیا تھا، لہٰذا در حقیقت غافل اور بے خبر ہم غافل اور بے خبر نہ تھے بلکہ خطا کار تھے۔ اپنی خطا کا، اپنی غلطی کا خود اعتراف کریں گے اس دن۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہیں تم کو جانا ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ اس آیت پر عبداللہ نے اعتراض کیا کہ اس طرح تو صرف ہمارے ہی معبود نہیں، مسیح اور عزیر اور ملائکہ بھی جہنم میں جائیں گے کیونکہ دنیا میں ان کی بھی عبادت کی جاتی ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ہر وہ شخص جس نے خود پسند کیا کہ اللہ کے بجائے اس کی بندگی کیجیے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جنہوں نے اس کی بندگی کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے خلق خدا کو خدا پرستی کی تعلیم دی تھی
اور لوگ انہی کو معبود بنا بیٹھے، یا جو غریب اس بات سے بالکل بے خبر ہیں کہ دنیا میں ان کی بندگی کی جا رہی ہے اور اس فعل میں ان کی خواہش اور مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے، ان کے جہنم میں جانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اس شرک کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ البتہ جنہوں نے خود معبود بننے کی کوشش کی اور جن کا خلق خدا کے اس شرک میں واقعی دخل ہے، وہ سب اپنے عابدوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ اس طرح وہ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے جنہوں نے اپنی اغراض کے لیے غیر اللہ کو معبود بنایا، کیونکہ اس صورت میں مشرکین کے اصلی معبود وہی قرار پائیں گے، نہ کہ وہ جن کو ان اشرار نے بظاہر معبود بنوایا تھا۔ شیطان بھی اس ذیل میں آتا ہے، کیونکہ اس کی تحریک پر جن ہستیوں کو معبود بنایا جاتا ہے، اصل معبود وہ نہیں بلکہ خود شیطان ہوتا ہے، جس کے امر کی اطاعت میں یہ فعل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پتھر اور لکڑی کے بتوں اور دوسرے سامان پرستش کو بھی مشرکین کے ساتھ جہنم میں داخل کیا جائے گا، تاکہ وہ ان پر آتش جہنم کے اور زیادہ بھڑکنے کا سبب بنے، اور یہ دیکھ کر انہیں مزید تکلیف ہو کہ جن سے وہ شفاعت کی امیدیں لگائے بیٹھے تھے، وہ ان پر الٹے عذاب کی شدت کے موجب بنے ہوئے ہیں۔ لَوْ كَانَ هَٰؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے، اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ۔ وہاں وہ پھنکارے ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز سنائی نہ دے گی۔ اصل میں لفظ زفیر استعمال ہوا ہے سخت گرمی، محنت اور تھکان کی حالت میں جب آدمی لمبا سانس لے کر اس کو ایک پھنکار کی شکل میں نکالتا ہے تو اسے عربی میں زفیر کہتے ہیں۔ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون۔ رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں نیکی اور سعادت کی راہ اختیار کی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ پہلے ہی وعدہ فرما چکا ہے کہ وہ اس کے عذاب سے محفوظ رہیں گے اور ان کو نجات دی جائے گی۔ لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتہت انفسهم خالدون۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں نیکی اور سعادت کی راہ اختیار کی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ وعدہ فرما چکا ہے وہ اس کے عذاب سے محفوظ رہیں گے اور ان کو نجات دی جائے گی۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ جو نیک لوگ ہوں گے وہ اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے۔ وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یعنی روز محشر اللہ کے حضور پیشی کا وقت، جو عام لوگوں کے لیے انتہائی گھبراہٹ اور پریشانی کا وقت ہوگا، اس وقت نیک لوگوں پر ایک اطمینان کی کیفیت طاری رہے گی، اس لیے کہ سب کچھ ان کی توقعات کے مطابق ہو رہا ہوگا۔ ایمان و عمل صالح کی جو پونجی لیے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہوئے تھے، وہ اس وقت اللہ کے فضل سے ان کی ڈھارس بدھائے گی اور خوف و حزن کے بجائے ان کے دلوں میں یہ امید پیدا کرے گی کہ عنقریب وہ اپنی کوشش کے نتائج خیر سے ہمکنار ہونے والے ہیں۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے طومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، جس طرح ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔